وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ زوجہ رسول ام بطول آپ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں. پیغمبر کے لیے وہ سال عام الحزن تھا جس وقت دو عظیم کڑیاں رسالت سے جو جڑی ہوئی تھیں وہ ختم ہو گئیں، وہ ٹوٹ گئیں. ایک حضرت ابو طالب کی وفات اور دو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات. یہ عام الحزن تھا پیغمبر کے لیے، یعنی حزن والا سال، غم کا سال. سب سے بڑی کامیابی پیغمبر کی اپنے دور میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ساتھ تھا، جو مشکلات میں بھی، مشکل ترین حالات میں بھی کبھی اوف نہیں کیا. اتنی بڑی بزنس ویمن جسے کہا جائے، صاحب تجارت، تاجرات تھیں، اتنا پیسہ، سارے کا سارا اسلام، رسول اللہ کی پشت پناہی، مومنین کی حمایت، ان کی خدمت میں لگا دیا اور مشکل ترین ایام میں بھی چلی گئیں، لیکن کبھی پیغمبر کے ساتھ اوف نہیں کیا. کبھی نہیں کہا کہ پیغمبر یہ کیسے مصیبت کے ایام، کب ہم پہ سے ختم ہو جائیں گے. اسی عالم میں مشکل جھیلتے ہوئے، خدا کی راہ میں امتحان دیتے ہوئے آپ دنیا سے ودا ہو گئی. پیغمبر کے لیے کافی سخت گزرا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یتیم ہو گئی. ہمیں بہت سارے پہلو حضرت خدیجہ سے ہیں سیکھنے کے لیے، بہت ہیں. ایثار ہے، ایمان ہے. سب سے بڑا پہلو حضرت خدیجہ کا ایمان ہے، ثابت قدمی ایمان کی سب سے بڑا پہلو ہے یہ. حضرت خدیجہ کے پہلوؤں میں سے اپنے شریک حیات کو سپورٹ، مورل سپورٹ، اکانومی سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، ہر لحاظ سے پیغمبر کے نگاہوں پر، ان کے لب پر ہمیشہ ان کی نگاہ ہوتی تھی کہ پیغمبر کیا کہنے والے ہیں. کاملاً اطاعت کرنے والی زوجہ. پیسہ ہونے کے باوجود بھی پیسے پر کبھی تکیہ نہیں تھا، ڈیپینڈنٹ نہیں تھی پیسے کی. جو چیز زندگی میں خدا نے اس عظیم خاتون کو دیا وہ ہے پیغمبر اور دو حضرت زہرا. یعنی اللہ نے ان کی ہونیسٹی، ان کے پرائیڈ، ان کے تمام تقوائی حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کی خدمت میں دو معصوم اور ان دو معصوموں کے ذریعے سے 14 معصوم کی ایک نسل دیا. ایک رسول معصوم، دو بیٹی معصوم، اور اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ نے
سادات کی نسل کو بڑھایا جس میں اللہ نے 12 امام رکھے، کہ یہ گھرانہ ایک عظیم گھرانہ تھا اسلام کے قوانین کی حفاظت کرنے والا۔ یہ گھرانہ حجاب اور عفت کی حفاظت کیا کرتا تھا، دوسروں کے لیے رول ماڈل تھا۔ آئے ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو حجاب کے بارے میں تھوڑی باتیں کہیں، اور آج تھوڑی باتیں آپ کے سامنے اپنے عرائض کے عنوان پر پیش کروں گا۔ آج ہم بات کریں گے حجاب اور عفاف کا رشتہ۔ عفاف یعنی عفت، عفیف، جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر شرم ہو، جس کے اندر خدا کا خوف ہو، اسے کہتے ہیں عفیف۔ حجاب، پردہ، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، حجاب یعنی مانع، رکاوٹ، نامحرم کی نگاہ پہنچنے کے لیے، نامحرم کو اس تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ۔ دشمن نے سازش کی تھی کہ عورت کو حجاب سے نکالا جائے، کیونکہ شہیدوں سے زیادہ اثر حجاب کا ہوتا ہے۔ شہداء جو خون دیتے ہیں راہ اسلام کے لیے، ان سے زیادہ اثر حجاب کا ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت بد حجاب ہو جائے اور اسلامک کانسیپٹ کو ڈینائی کر دے حجاب کے، پھر اس کے بعد ایک نسل کی بقا کی گارنٹی محفوظ نہیں رہتی۔ اپنے حجاب کو توجیہ کرے گی، اپنے بد حجابی کو توجیہ کرے گی، اپنی بیٹی کی بد حجابی کو اپریشیٹ کرے گی، اور اپنے دیگر ریلیٹیو، بہن اور دیگر جو بھی اس کے ماتحت ہوں گے، وہ اس کے ذریعے سے انحراف پھیلانا شروع ہو جائے گا۔ خاندانوں کی بربادی چند چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان میں سے ایک بے حجابی اور بد حجابی۔ بعض جو عورتیں حجاب سے کمفرٹیبل نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، مسلمان ہیں لیکن عفاف کا نعرہ لگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ عفاف لازم ہے، حجاب لازم نہیں ہے۔ یعنی واضح طور سے اگر کہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ یہ آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ باتیں سننے کو آتی ہیں۔ آج کی میڈیا بھری ہوئی ہے، جب کوئی اسلامک ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز ہوتے ہیں تو حاشیتاً میں اس بات کو کہتا ہوا چلوں کہ کتنا اسلام پہ ضربے لگائے جاتے ہیں، ہر لحاظ سے، مسلمان کے لحاظ سے، مسلمان کے کپڑوں کے لحاظ سے، اس کے آثار مسجدوں کے لحاظ سے، کتنا ابھی اسی رمضان سے پہلے ایک طوفان چل رہا تھا، شاید ابھی بھی چل رہا ہے، کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کو مسلمان سے جوڑا جانا، اس کے ذریعے سے مسجدوں کو بدنام کرنا، مدرسوں کو بدنام کرنا، ایک مذہبی وائرس جو دنیا میں آج تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا، انڈین میڈیا کے ذہن میں آ گیا کہ انڈین میڈیا کا ایک کافی اس میں گہرا کردار ہے اس میں، کیونکہ آخر زمان میں ایک ٹاپک ہمارے پاس ہے، جس ٹاپک میں یہ ہے کہ ایلیومیناٹی جو پرانا سبجیکٹ ہو چکا ہے، وہ اس کے جو اپ گریڈڈ ورژنز ہیں، ان کا ماننا یہی ہے کہ دنیا وہی کھائے جو ہم دیں، دنیا وہی دیکھے جو ہم دکھائیں، دنیا وہی سنے جو ہم سنائیں، اس سے ہٹ کر دنیا کو کوئی دوسری چیز کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ وہی سنیں گے سب۔ ایک زمانے تک ایک ٹاپک چلتا ہوا آئے گا، پھر وہ ٹاپک فوراً ختم کر دیا جائے گا، سب کے مائنڈز ڈائیورٹ کیے جائیں گے، جس طریقے سے چرواہا اپنے غنم یعنی اپنے غلے کو، بکروں کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈائیورٹ کرتا ہے ایک سادے سے ہریالی کے ذریعے سے، یعنی جانور، آپ پیرامڈ، قدرت ہرم جسے کہا جاتا ہے، پیرامڈ پاور، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر دیکھیں، آپ انٹرنیٹ کے اندر گوگلز کریں، معلوم ہو جائے گا، پیرامڈ پاور، قدرت ہرم،
اس کے اندر سارے کیٹیگریز بنائے ہوئے ہیں. سب سے آخر میں جانوروں کو بتایا گیا ہے, بکروں کو بتایا گیا. یعنی ہمارا اور آپ کا حال دنیا چاہتی ہے ان بکروں کی طرح رہیں, یعنی قربانی کے بکرے کٹنے کے لیے تیار رہیں, اور جہاں پر لے جایا جائے گا وہیں پر ہمیں جانا ہے. عقل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس بے عقلی کے حرکات موجود ہیں. ایسے موقع پر سب سے بڑا ایجنڈا جو دشمن کا تھا, حجاب کنفیوز کر دینا ہے. ایک عورت کو بدحجاب کر دینا ہے, بے حجاب کر دینا ہے. اسی لیے آج کی عورتیں جو ایمان سے ضعیف ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ عفاف ضروری ہے. اللہ دل کو دیکھتا ہے, ظاہر کو نہیں دیکھتا. ظاہر میرا کچھ بھی ہو, میرا دل صاف ہے, نہیں. عفت اور حجاب کا گہرا رشتہ ہے. عفت یعنی عفیف, صاحب تقوی, اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والے, اور حجاب کا گہرا تقوی ہے. حجاب ظاہراً ظاہری بدن کو چھپانا, ورنہ دونوں کے معنی کی منع, رکاوٹ, پلیدی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دینا, نامحرم کو اپنے نزدیک آنے نہیں دینا, نامحرم سے ارتباط کے قوانین رہنا. ایک نگہبان, واچمین, حجاب اور عفاف ایک واچمین ہے جو اس بیوٹی کے در پر رہتے ہیں, جو کسی کو غلط نگاہ ڈالنے نہیں دیتے, تجاوز کرنے نہیں دیتے. ایک اچھا سمپل سا معنی ہے یہ, اس کو آپ اسی معنی کو آپ لے سکتے ہو. ایک کا ظاہر سے تعلق ہے, اسے حجاب کہتے ہیں, اور دوسرے کا باطن سے تعلق ہے, اسے پردہ, اسے عفاف کہتے ہیں. دونوں کا تعلق ویسے ہی ہے جیسے جڑ کا تعلق میوے سے. یہ کافی بہترین مثال ہے. دونوں کا تعلق, جتنا ظاہر حجاب اچھا ہوگا اس کا باطن عفاف اچھا ہوگا, باطن کی خبر دے گا. اگر ایک لڑکی کہے جو بد حجاب ہے, بے حجاب ہے, حجاب نہیں کرتی, بد حجاب ہے, گندا حجاب کرتی ہے, ٹائٹس پہنتی ہے, ٹائٹس کپڑے پہنتی ہے, جسے بدن نمودار ہوتا ہے, جس کے اندر سے سارے بدن کے اعضاء معلوم ہوتے ہیں, ایسی لڑکی اگر کہے, ایسی عورت اگر کہے کہ میرا دل پاک ہے, میرے پاس صرف حجاب نہیں ہے, جھوٹی ہے یہ. اس لیے کہ حجاب کا تعلق عفاف سے, اسی طریقے سے جس طریقے سے میوے کا تعلق جڑ سے. حجاب کا یوں کہا جائے کہ حجاب کے بارے میں تھوڑی بہت ریسٹرکشنز جو ہٹائے گئے بوڑھیا کے بارے میں, کھوسٹ بوڑھیا کے بارے میں, وہ عورت جو ضعیفہ ہے. قرآن سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے, والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بالزینہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيٌّ عَلِيمٌ. اس کا ترجمہ یہ ہے, اور ضعیفی سے بیٹھ رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں, یعنی پردے کو الگ کر دیں, جو چادر اوڑھتی ہیں اسے الگ کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں, بشرطی کہ اس میں زینت کی نمائش نہ ہو. یعنی مثلا حجاب, چادر الگ کر دیا, اس میں کوئی حرج نہیں, زینت نمائش نہیں ہونی چاہیے, اور وہ بھی عفت کا تحفظ کرتی رہیں, کہ یہی ان کے حق میں بہتر ہے. اور اس سب سے سننے والا اور سب کا جاننے والا اللہ سب کا سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے. حجاب اور عفت کا رشتہ, عفت جڑ ہے, حجاب فروٹ ہے, میوہ ہے. جتنا میوہ خوش مزہ ہوگا اس کا مطلب جڑ اچھی ہے. جتنا جڑ مضبوط ہوگی اتنے زیادہ میوے ہوں گے, اتنا زیادہ ہریالی ہوگی اس درخت پر, اتنا زیادہ میوہ شیرین ہوگا.
یہ جڑ کا اثر ہوتا ہے. یہ اگر ایک عورت بدحجاب کہے کہ میرے اندر عفاف ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ کیونکہ جب عفاف اس کے اندر ہوگا، عفت اس کے اندر ہوگی، تو اس کا حجاب مضبوط ہوگا. چادر پہنے گی، حجاب کرے گی، چلنے میں حجاب رکھے گی، بات میں حجاب رکھے گی، گفتار میں حجاب رکھے گی، کردار میں حجاب رکھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا عفاف مضبوط ہے. اگر کوئی عورت کہے کہ نہیں میرا حجاب صحیح نہیں ہے، میری عفت مضبوط ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ کیونکہ قرآن کی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت کا ہم سہارا لیتے ہیں کہ خدا نے اس کو اس آیت کے ذریعے سے کلیئر کرتا ہے. جس کا باطن پاک ہوگا اس کا ظاہر بھی پاک ہوگا. جس کا ظاہر خراب ہوگا اس کا باطن خراب ہوگا. جس کی عفت میں پرابلم آ جائے گی اس کے حجاب میں پرابلم ہے، آئے گی نہیں ہے. جس کی عفت مضبوط رہے گی اس کا حجاب بھی اچھا رہے گا. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکیدا. یہ سورہ اعراف کی آیت 58 ہے، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اسی کے پروردگار کے حکم سے خوب نکل جاتا ہے، یعنی اچھا نکلتا ہے. پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی پاک ہوتا ہے، پاک چھڑ کا میوہ پاک ہوتا ہے. اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے. زمین اگر خراب ہے تو سبزہ بھی خراب ہی نکلے گا. آپ زہر کا بیج بو کر آپ آم یا سیب کی توقع نہیں رکھ سکتے. زہر کا بیج اگر آپ بوگے تو آپ کو زہر ہی ملے گا. اور چند باتیں میں بہت ساری ہیں لیکن میں اسے درگزر کرتا ہوں، آپ لوگ خود تحقیق کریں. چند باتیں حجاب کے فلسفے کے بارے میں. حجاب کا ہدف اور فلسفہ. حجاب کا ہدف اور فلسفہ یعنی ایک عورت کی عزت بچانا تو ہے، لیکن سب سے بڑی چیز قرب خدا یعنی تزکیہ و نفس، تقوی اختیار کرنا، اللہ کے لیے زندگی کرنا، یعنی حکم الہی کو تعمیل کرنا. خداوند متعال سورہ حجرات میں آیت 13 میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک زیادہ محترم لوگ وہی ہیں جو صاحب تقوی ہیں، یعنی دوسرے نہیں ہیں. جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کا گریڈ پیچھے ہے. جتنا تقوی بڑھے گا دنیا کے نزدیک کیا ہے، حاکموں کے نزدیک اس کا گریڈ زیادہ ہوگا. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، انفلوئنس زیادہ ہوگا، شہرت زیادہ ہوگی، وہ زیادہ دوسروں سے بزنس ڈیل کرتا ہوگا. یہ سب دنیا کے حاکموں کے نزدیک ہے یہ. لیکن اللہ جو حقیقی حاکم ہے، جس کی پلٹ سب کی وہیں پر ہے، اس کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. ڈالرز معیار نہیں ہے، پیٹرو ڈالرز معیار نہیں ہے، یورو معیار نہیں ہے، درہم و دینار معیار نہیں ہے. اس کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی نزدیک محترم ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تزکیہ شدہ ہے، تقوی والا ہے. سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یزکی، اتنا تربیت کا جو پروگرام اللہ نے بیان کیا ہے، اتنا تربیتی پروگرام جو انبیاء کے ذریعے سے مشکلات جھیلنے کے باوجود صرف اور صرف اس لیے کہ تزکیہ پا جاؤ، پاک ہو جاؤ، پیور لائف رکھو، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اس لائف کو، اس طریقے سے زندگی کرو جس طریقے سے خدا چاہتا ہے. گناہوں کی توبہ بار بار کرتے رہیں، کیونکہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام توبہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہی آیت جو میں نے کل میں نے آپ کے سامنے ارشاد کیا تھا، پڑھا تھا، میں نے تلاوت کی تھی. قل المؤمنین، اے پیغمبر مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. کس لیے نیچے رکھیں؟
ذالک ازکی لہم، اپنی اے پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے ان کی نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذالک ازکی لہم، اسی میں ان کے لیے بہتری ہے، نسل کی پاکی ہے، اسی میں ان کے لیے بہتری ہے، ان کی آبرو کی حفاظت ہے، ان کے ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ احزاب میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، کسی پیغمبر کے بیویوں کے بارے میں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ فوراً گھر میں کسی کے داخل ہو کر نگاہ سے نگاہ ملا کر بات کرنا، یہ آداب اسلامی کے خلاف ہے۔ ایسے بات کرو کہ پردے کے پیچھے ایک پردہ رہے۔ اسی لیے پرانے زمانوں میں ہمارے گھروں کے اندر پردے ڈالے جاتے تھے، ابھی بھی ڈالے جاتے ہیں، لیکن آج کا پردہ، پہلے حیا کا پردہ تھا، آج کا پردہ دروازے کی بیوٹی کا پردہ ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، پردے کی حفاظت کریں۔ سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو کہ یہ بات تمہارے لیے اور ان کے لیے اور دونوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ پاک ہے یہ رشتہ۔ یہ جس وقت کوئی شخص جا کر کسی نامحرم سے بات کرے پردے کے پیچھے تو کافی اس کے اندر رشتے کی خوشبو آتی ہے، پاک تہذیب نظر آتی ہے، لیکن وہ تہذیب جو گندی تہذیب، جو ویسٹرن تہذیب، جس کے ذریعے سے مسلمان عورتیں ہی نہیں سارے اقوام کی عورتوں کو حیا سے باہر کرتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کو محدود کر دیتے ہیں، یہ کتنی گندی تہذیب ہے۔ یہ اسلام نے اسی لیے ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ حجاب کے مختلف آثار ہیں، انفرادی آثار ہیں، اجتماعی آثار ہیں حجاب کے، اقتصادی آثار ہیں، بہت سارے آثار بھی ہیں جو کافی ایک طویل سبجیکٹ ہے۔ انفرادی اثر یہ ہے کہ تمہارے اندر روب پیدا کرے گا، تمہاری بیٹی میں روب پیدا ہوگا، بیوی میں روب پیدا ہوگا کہ ہر کوئی ایک خاص عزت کے ماتحت ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ ایک عظیم ہیبت ہے یہ خدا کی طرف سے جو اللہ اپنے قوانین کی حفاظت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اجتماعی جو اثرات ہیں اس کے یہ ہیں، اجتماعی اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یعنی خدا ایک عظیم خطرے کی طرف جو اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اجتماعی لحاظ سے دوسروں کے اذیت و آزار سے محفوظ رہے گا، اجتماعی لحاظ سے۔ کیونکہ فلسفہ حجاب کی سب سے بڑی چیز یہ ہے جو قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں، کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جسے مولسٹنگ کہتے ہیں، جیسے کرمنلز کی زبان میں، یا یوں کہا جائے قوانین جو بیان کیے گئے، ایف ٹیز، ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں رہنا، اس کا ایک چلنا مشکل ہو جانا، اسے قرآن ارشاد فرماتا ہے حجاب کے ذریعے سے پروٹیکٹ کرو تم ان چیزوں کو۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی زوجاؤں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، حکم دو، کہہ دو سے مراد ریکویسٹ نہیں ہے، یہاں پر حکم دو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد تمام مومنین کی عورتوں کو حکم دو، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। खुदा कह रहा है अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए अपनी चादर को अपने ऊपर लटका लें, और ये तरीक़ा उनकी शिनाख्त का शराफत से करीब तर है, यानी हिजाब शराफत से करीब तर है। बदहिजाबी व बेहिजाबी रज़ालत से करीब है, ज़िल्लत से करीब है। और इस तरह उनको अज़ियत न दी जाएगी, यानी जो मॉलिस्टिंग जिसे कहा जाता है, छेड़खानी करना औरतों के साथ, लड़कियों के साथ। कुरान क्या कह रहा है? अगर तुम बदहिजाब रहोगी, नामुनासिब पोशिश तुम अपने लिए इंतखाब करोगी जिसे लोगों को तहरीक करे, उनको जज्बात को उभारे, तो ये अज़ियत के दर पे तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम अगर हिजाब मेंटेन करोगी, उनको अज़ियत न दी जाएगी, ये कुरान कह रहा है, यानी सताया नहीं जाएगा, मेंटल हरासमेंट नहीं होगा। ये इज्तिमाई असर है ये कि लड़की इज्तिमा में महफूज रहेगी, ऑफ़िस में महफूज रहेगी। अगर हिजाब में रहेगी ऑफ़िस में महफूज रहेगी, अगर हिजाब में रहेगी सड़कों पर महफूज रहेगी, अगर हिजाब में रहेगी दीगर ख़रीदारियों की जगहों पर महफूज रहेगी। क्योंकि इसीलिए कुरान ने लाया। कोई अगर लड़की ये कहती है नहीं बग़ैर हिजाब के भी हम महफूज हैं, तुम शायद महफूज हो सकती हैं, लेकिन दरिंदों की निगाहें महफूज नहीं हैं। दरिंदा इंतज़ार में होता है कि कब शिकार मिल जाए, कब शिकार करें। बहरहाल और बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसके मज़ाइल, बहुत सारी चीज़ों को हम वक्त नहीं करते, क्योंकि रमज़ान में जैसा कि हमने बारहा आपको बताया है कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं। इनको एक महीने के अंदर 30 दिन में तकरीबन 25 टॉपिक्स कवर करना है हमको। इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं फिर कभी हिजाब के मामले में हमारी बहनों को हम गाइड करेंगे, बेटियों को गाइड करेंगे कि कैसे हिजाब रखा जाए, किस तरीक़े से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का हिजाब बहुत अच्छा है। जैसा कि हम देखते हैं, कभी हमारी ऑफ़िस को आते हैं सब अपने अपने काम से, तो उस वक़्त हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर हिजाब है, हया, इफ़्फ़त है। इसको मेंटेन रखें और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।